ساتھ میں اس ایمان کے اندر اگر بزرگان دین کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے، جمادی الاول کی 12 تاریخ مختلف روایتوں کے مطابق یا 22 تاریخ کو ایک وہ ذات ہے جسے دنیا بحر شریعت و طریقت قطب الاقطاب غوث الاغواث حضور سیدنا سید احمد کبیر رفاعی حسینی کاظمی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ مختصر سے وقت کے اندر میں آج آپ حضرات کے سامنے سیدنا احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کے چند پہلو کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بھی چند باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سلسلہ رفاعی کے بانی مبانی کا نام سید احمد کبیر رفاعی ہے۔ رفاعی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ رفاعی اس وجہ سے انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو جد امجد تھے انہیں لوگ رفاعہ کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، رفاعہ کہتے تھے۔ اس وجہ سے اب دنیا نے آپ کو سید احمد کبیر رفاعی کہتی ہے۔ اب آپ کے نام کے پیچھے حسینی بھی لگایا جاتا ہے۔ حسینی اس وجہ سے لگایا جاتا ہے کہ آپ سید الشہداء تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھے، اور آپ کے پیچھے کاظمی موسوی بھی لگایا جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ شجرہ نسل امام موسیٰ کاظم سے بھی جا کر کے ملتا ہے، اور آپ کے نام کے پیچھے شافعی بھی لکھا جاتا ہے۔ تو فقہ کے اعتبار سے وہ فقہ میں اگر کسی کی تقلید کرتے تھے تو وہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس وجہ سے شافعی۔ آپ کی پیدائش 15 رجب المنجب کو سن ہجری 512 کے اندر عراق کا ایک شہر ام عبیدہ، جس کے 2 لفظ ہیں، عین کے اوپر فتح کے ساتھ بھی عبیدہ بھی، کسی نے لکھا عبیدہ بھی لکھا، یہ اس شہر بستی حسن نام کی بستی تھی، اس علاقے کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ پیرانے پیر دستگیر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ عمر شریف کے اندر 42 سال چھوٹے ہیں۔ کتنے؟ 42 سال سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان چھوٹے ہیں عمر شریف کے اندر۔ مقام ام عبیدہ کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ والد ماجد کا نام تھا سید علی بن یحییٰ۔ آپ کی ولادت باسعادت ہی کے پہلے سید علی کا رشتہ ہوا تھا سید منصور بطاقی رحمت اللہ علیہ کی ہمشیرہ کے ساتھ، ان کے ساتھ ان کا عقد نکاح ہوا۔ سید منصور بطاقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب کے اندر اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام آئے خواب میں، میرے آقا نے فرمایا سید منصور 40 دن کے بعد تیری بہن کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام تم احمد رکھنا، اور وہ ولیوں کا سردار ہوگا۔ جس طریقے سے انبیاء کی جماعت کے اندر جو میرا مقام و مرتبہ ہے، اولیاء کی جماعت کے اندر اس کا مقام و مرتبہ ہوگا، اور سید منصور سن لو وہ بچہ اس شان والا ہوگا کہ میری امت کے اندر شریعت، طریقت اور معرفت کی کلیوں کو پھیلائے گا۔ کہا جب یہ بچہ ہوشیار ہو جائے تو اس بچے کی تربیت اور تعلیم کے لیے اسے شیخ علی قاری کے حوالے تم کر دینا۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، 40 دن پہلے تاجدار کائنات مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام بشارت دے رہے تھے۔ 40 دن جیسے ہی ہوئے تو اسی مقام، اسی جگہ کے اوپر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ ولادت باسعادت کے حوالے سے بھی ایک مورخ نے تو یہاں تک کہ لکھا ہے تاج العارفین، سید
محمد بن محمد کاکس رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ، یہ عبیدہ، یہ جو شہر ہے نا عراق کے اندر، اس بستی سے جب آپ کا گزر ہوا تو آپ نے اس بستی کی جانب مخاطب ہو کر کے کہا السلام علیکم یا احمد۔ مریدوں نے کہا کہ حضور یہاں تو کوئی احمد نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے کہا میں نے جس کو سلام کہا ہے وہ ابھی اپنی والدہ کے شکم اطہر کے اندر ہے۔ کہا مریدوں معتقدوں سن لو، وہ احمد اس شان کا مالک ہوگا، روح زمین کے اوپر اتنا بڑا عبادت گزار بندہ ہوگا کہ اس کے دور کے اندر اس کے مقابلے میں کوئی اتنا عبادت گزار بندہ نہیں ہوگا۔ اپنے وقت کے شیخ محمد کاکس رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ نے کہا ولادت ہو جاتی ہے، ولادت کے بعد بچپنے کے ایام گزر رہے تھے، 7 افتابوں کا گزر ہوا وہاں سے، انہوں نے آپ کی ننھی سی عمر شریف آپ کے نورانی مقدس چہرے پر نظر پڑی، انہوں نے دیکھ کر کے 7 کتب نکلے، اس میں سے ایک کتب نے کہا یہ کتنا نورانی درخت ہے، یعنی کہا یہ نورانی درخت عنقریب کھلنے، کہا اس کا نور ظاہر ہونے والا ہے۔ دوسرے کتب نے آ کر کے کہا ہاں عنقریب اس کی ڈالیاں پھیلنے کے قریب ہے۔ تیسرے کتب نے آ کر کے کہا ہاں یہ دنیا کو سایہ دینے والا یہ درخت معلوم ہوتا ہے۔ پھر چوتھے کتب نے آ کر کے کہا یہ بڑا عظمت اور شان والا یہ درخت ہے، کہا بے شمار لوگوں کو یہ اپنی ذات سے فائدہ پہنچائے گا۔ اس طریقے سے آخر میں ایک کتب نے آ کر کے کہا جب یہ درخت بڑا ہوگا تو نہ جانے کتنے گناہوں کے دروازے بند ہو جائیں گے اور لوگ ان کے ہاتھ کے اوپر بیٹھ کر کے غلامی مصطفیٰ کا دامن پکڑ لیں گے۔ یہ بچپنے کا عالم تھا، یہ شان، یہ عظمت، یہ رفعت و بلندی کے مالک سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکت۔ یہ میں نے آپ کی زندگی کے بچپنے ابتدا کے کچھ معاملات، کچھ باتیں آپ کے گوشگزار کر دی۔ اب میں اپنے اصل عنوان کی جانب حضور سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان کو جو بلندی ملی، جو رفعت اور سر تب یہ آسمان تک جو آپ کا چرچا، اور اتنا چرچا کہ شرق سے لے کر کے غرب تک، بلکہ روح زمین کے بڑے بڑے اولیاء کرام کی خانقاہوں کے اندر بڑے بڑے بزرگوں نے سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے انہوں نے لکھا، اور وہ کوئی علمی اعتبار سے دیکھے نا تو 7 سال 7 مہینے کی عمر میں قرآن مقدس کے حافظ، علم عقلی نقلی علوم ظاہری باطنی تمام علوم آپ نے حاصل کر دیے، مگر قربان جاؤ یہ تمام علوم حاصل کر دینے کے بعد مولوی فرماتے ہیں آپ کی زندگی کا ایک اہم پیشہ جو آپ کو جو بلندی ملی نا وہ کام تھا آپ کے اندر عاجزی، تواضع، انکساری، چھوٹا پن ہونا۔ یہ آپ کے اندر بڑا ایک اہم رول تھا جس کی وجہ سے ساری دنیا سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان کو جانتی اور پہچانتی ہے، جس کے دل کے اندر خوف خدا، محبت رسول اور شریعت کی پاسداری آ جاتی ہے، وہ بندے کے پھر فطرت کے اندر تواضع اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ انسان اپنے آپ کو کمتر محسوس کر کے دنیا کے بے شمار لوگوں کے دلوں کے اندر وہ انسان اپنی جگہ بنا لیتا ہے، محبت پیدا ہے۔ آپ نے نہیں سنا اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں نہیں دیکھا گیا کوئی ایسا شخص کہ جس نے تواضع اور انکساری کی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سرفراز اور بلند مقام نہ عطا کیا گیا ہو۔ ایک حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ جس نے تواضع و انکساری کی نا تو فرشتے اس کی دونوں لگام کو تھام لیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے، تواضع و انکساری اپنے اندر پیدا کرتا ہے، فرشتے رب کے دربار میں عرض کرتے ہیں مولا تیرے یہ بندے کے اندر تواضع و انکساری ہے، مولا تو اس کو بلندی عطا فرما دے۔ یہ آؤ حضور کی اس حدیث ہی کے
آئینے میں اسی کا عکس سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کا یہ واقعہ ہم نے سینکڑوں مرتبہ سنا نا کہ حضور کے روزے اقدس پر حاضر ہوئے تو وہاں سے دست مصطفیٰ نکلا، اور یہ بھی جو شرط یہ سعادت ملی کس وجہ سے، میں آپ کو اس کا اصل راز بتاتا ہوں۔ سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان وہ خود فرماتے ہیں، کہا کہ احمد کبیر رفاعی کو جو بلندی ملی اسی تواضع و انکساری کی وجہ سے، کہا آپ کے ایک مرید تھے جن کا نام تھا شیخ عبدالرحمان، انہوں نے روایت کی ہے سید علی نام کے ایک شخص تھے، جب سید احمد کبیر رفاعی کے زندگی کے آخری دن باقی تھے وہ سید علی ان کے پاس گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور اب آپ دنیا سے چل بسو گے، آپ روانہ ہونے والے ہو، آپ ہمیں آخر آپ کے جانے کے بعد ہم کیا کریں، آپ ہمیں کوئی اہم نصیحت کریں، ہماری اصلاح کر دیجئے حضور۔ آپ نے کہا کہ اصلاح، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی وراثت میں سے کچھ ہمیں عطا کر دیں۔ آپ نے ایک ہی جملہ کہا تھا، کہا اے سید علی جان لو مجھ سے جتنے محبت کرنے والے ہیں سب کو بتا دینا کہ احمد کبیر رفاعی نے اپنی پوری حیات کے اندر 66 سال کی عمر شریف کے اندر احمد کبیر کی ایک رات بھی ایسی نہیں گزری ہے کہ جس رات کے اندر میں نے مخلوق خدا سے زیادہ میں نے اپنے آپ کو افضل و اعلیٰ سمجھا۔ کہا میں نے ہر وقت مخلوق خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو کم تر میں نے محسوس کیا ہے، رب نے مجھے یہ بلندی و مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ یہی تواضع انکساری آپ کے اندر تھی۔ کسی نے پوچھا تھا احمد کبیر رفاعی، کہا حضور کے روزے پڑ گئے اور مصطفیٰ جانے رحمت نے اپنا دست اقدس نکالا، کس وجہ سے؟ یہ سعادت کیا نماز روزوں کی وجہ سے ملا، عشق کی وجہ سے؟ کہا نہیں، کہا میں نے اپنی ساری عمر کے اندر میں نے کسی اللہ کے بندے کو حقیر نہیں سمجھا، رب نے میرے اوپر اتنا فضل کیا کہ اس کے محبوب کا دست اقدس مزار اقدس سے باہر آیا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضور کے روزے پر، بلکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بھی سید احمد کبیر رفاعی کے حوالے سے فتویٰ رضویہ کے اندر ایک پورا باب باندھا ہے، وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب حضور کے روزے پہ جب کوئی جاتے نا ہر وقت میں سلام بھیجتا تھا، اپنی روح وہاں پہنچاتا بغداد اور عراق سے، مگر جب آپ کی وہاں حاضری ہوئی نا تو حضور علیہ السلام کے روزے اقدس کا جو بڑا دروازہ تھا نا، اس بڑے دروازے کے سینے پہ آپ نے اپنے وجود کو گرا دیا، کہا کہ محبوب کے دیار میں جو کوئی آئے گا نا پہلے احمد کبیر کے وجود اس کے جسم کے اوپر اپنا قدم رکھے گا، پھر مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں حاضری دے گا۔ یہ کرنے کے بعد گئے، کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، بغداد اور عراق سے ہر وقت میری روح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی، میں سلام بھیجتا تھا، آج آپ کا خادم، آپ کا غلام احمد کبیر آیا ہے۔ آپ نے کہا السلام علیکم یا جدی، جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی۔ کہنے کے بعد جب یہ آپ نے یہ جملے کہے، ابھی جملے مکمل نہ ہوئے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کے مزار اقدس کا حضور کا دست اقدس نکلا۔ مورخ فرماتے ہیں سید احمد کبیر نے اپنے گھٹنوں کو زمین کے بل رکھے اور ہاتھوں سے زمین کے چلتے چلتے آگے گئے اور مصطفیٰ جان رحمت کے دست اقدس کو بنفس نفیس اپنے لبہائے مبارک کو وہاں درج کیا، متصل کیے، اور آپ نے وہ بوسہ لیا۔ یہ کوئی کسی لکھنے والے مسجد کے امام نے کتاب میں نہیں لکھا، نہ کوئی یہ اسٹیج کی بناوٹی، یہ کوئی کرامت نہیں ہے، بلکہ مسجد نبوی کے اندر ایک روایت کے مطابق 90,000 لوگ موجود تھے، ایک روایت کے مطابق 10,000 لوگ موجود تھے، ایک روایت کے مطابق تو غوث الاعظم دستگیر کی ذات بابرکت بھی موجود تھی۔ یہ ذات ہے، یہ شان۔ اب دیکھیں یہاں یہ بات آئی ہے نا، تواضع انکساری سے میں نہیں ہٹوں گا، یہاں تک کہ لکھا گیا
کہ یہ حضور علیہ السلام کے دست اقدس کو جو بوسہ دیا نا آپ نے، آج بھی دفاعی سلسلے کے اندر جو صحیح معنوں میں ان کی اولاد میں سے، جو ان کا صحیح معنوں میں ان کا خلیفہ ہے، برکات مصطفیٰ کا ظہور صدیاں گزر گئی، اسی دفاعی خانقاہ کے اندر جب لوگ ضربے لگاتے ہیں نا اپنے وجود پہ، اور جب ان کے جسم سے جب خون کے فوارے جاری ہوتے ہیں، آج بھی سید احمد کبیر رفاعی کی اولاد کا اگر منہ سے نکلا ہوا تھوک لعاب اگر جہاں سے خون بہتا ہو، آج اتنی صدیاں گزر گئی، دنیا سے گئے ہوئے 839 سال ہو چکے، آج ان کی اولاد کا اگر تھوک لگا دیا جائے تو فوراً وہ خون بند کر دیا جائے۔ یہ شان ہے سید احمد کبیر رفاعی کی کہ اولاد کا یہ عالم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تواضع ان خود فرماتے ہیں، لوگوں کامیاب ہونا ہے، اپنے اندر تواضع پیدا کرو، انکساری پیدا کرو، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ان سے محبت کرو۔ سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں، ایک دن میرا بزرگ ہو رہا تھا کھیت میں، کہا عصر کی نماز کا وقت قریب ہی تھا ختم ہونے کے، کہا میں جب گیا تو سامنے سے کتا آ رہا تھا، دونوں جانب کہا کہ پانی کی نہریں تھی، سامنے سے جب کتا آ رہا تھا نا تو حضور سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان کھڑے رہ گئے، کہا کہ کتا گزر جائے تو پھر میں وہاں سے اپنا سفر آگے بڑھاؤں، کہا ورنہ دونوں جانب پانی تھا، کہا اگر نیچے اترنا پڑے گا تو کھیت تھا جس کے اندر کیچڑ تھا، آپ رک گئے، کتا بھی کھڑا رہا، آپ نے دعا کی مولا کریم اس کتے کو قوت گویائی دے تاکہ میں اسے سمجھا دوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی دی نا کتے کو، کتے سے آپ نے کہا پہلے تو گزر جا، کہا تو پھر میں یہاں سے مجھے عصر کی نماز ادا کرنی ہے، کہا میں اشرف المخلوقات ہوں، کہا اگر میں یہاں گر گیا نا، کہا یہ کھیت کے اندر جو پانی ہے کیچڑ سے میرے کپڑے بھی آلودہ ہو جائیں گے اور جا کر کے غسل کرنا پڑے گا، مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ خود فرماتے ہیں، کہا اس کتے نے جو جملہ کہا نا، کہا قسم خدا کی میں خود گیا وہاں سے اور کیچڑ کے اندر بھر گیا، کہا اس کتے نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، کہا سید احمد کبیر رفاعی، کہا تو اگرچہ اللہ کا شکر مان، تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے تجھے اشرف بنایا، مگر سن لے، کہا مجھے حقیر نہ سمجھنا، اللہ کی مخلوق میں بھی ہوں، کہا اگر یہاں سے اگر نکلے گا اور کیچڑ میں اگر پڑ گیا نا اور کیچڑ اگر مس ہوا تو دنیا کے پانی سے تیرا لباس صاف ہو جائے گا، مگر تم مجھے حقیر سمجھے گا احمد کبیر رفاعی، کہا ساتوں سمندر سے بھی اگر غسل کرے گا تو پھر بھی تو صاف نہیں ہوگا۔ سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں قسم خدا کی میں کشی کھا کر کے زمین پر گر گیا، کپڑے بن گئے، کہا غسل کیا وقت جا چکا تھا، کہا اور دنوں میں بھی نمازیں ادا کرتا تھا، مگر اس دن میں جو میں نے عصر کی نماز جو ادا کی ہے، جو مجھے لطف ملا ہے نا، رکوع کیا تو ایسا ہوتا تھا رکوع ہی میں رہوں، سجدہ کیا تو ایسا ہوتا تھا کہ سجدے ہی میں رہوں۔ یہ کتے کے ساتھ بھی میں آپ کو کیا بتاؤں، سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان خود کہتے ہیں، آپ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں میں نے دنیا کے تمام مصیبتوں کو میں نے جھیل لیا، ہر راستے سے میں نے گزر گیا، رب کے دربار میں پہنچنا چاہتا تھا، ہر دربار کہا رب کا قرب حاصل کروں، رب کے دربار میں کہا رب کا قرب حاصل کروں، کہا جس دروازے سے میں رب کے قریب ہونا چاہتا تھا وہاں لوگوں کا ہجوم، لوگ کئی تعداد میں کھڑے رہتے تھے، کہا احمد کبیر رفاعی نے پھر میں نے ذلت و رسوائی اور انکساری والے دروازے کی جانب گیا نا تو وہاں کوئی نہیں تھا، احمد کبیر رفاعی اسی انکساری والے دروازے سے داخل ہوا اور میں نے اپنے اتنا کچھ طلب کر دیا اپنے رب سے، وہ خود فرماتے ہیں، کہا قسم خدا کی رب نے جو
مجھے عطا کیا نا، کہا وہ عام آنکھ والوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، کان والوں نے سنا بھی نہیں ہوگا، اور عام انسان کے آپ ذہن کے اندر میرا مقام و مرتبہ آ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ شان ہے۔ وہ خود کہتے ہیں اپنے مرید یعقوب سے کہتے ہیں، ان کے خاص خلیفہ تھے، کہتے ہیں خلیفہ یعقوب، کہا اگر میرے ایک طرف میرے مقربین محبت کرنے والے اگر دولت، اگر درہم و دینار اڑاتے ہو، میرے اوپر اتنا ڈالتے ہو نا ایک طرف، اور دوسری جانب مجھ سے حسد کرنے والے کینچیاں لے کر کے کھڑے ہو میرے جسم کی بوٹیاں کرنے کے لیے، کہا میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، دونوں کے دونوں اپنے طریقے کے کام کے اوپر معمول ہے۔ کہا جو دولت نیچا بن کے رہا ہے، نہ میں انہیں بلند کہوں گا، نہ یہ جو میرے اوپر تکلیف پہنچا رہے ہیں، کہا نہ میں انہیں ذلیل رسوا کہوں گا۔ یہ آپ کی تواضع انکساری تھی۔ اور المختصر، آئیے حضور سید احمد کبیر رفاعی کی یہ انکساری، آپ کا اخلاق کیسا تھا، اخلاق حسنہ اور حسن معاشرت آپ کی زندگی کا معمول تھا کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا نا، سید احمد کبیر رفاعی جب سن لیتے کہ کوئی بیمار ہو گیا تو آپ کئی میل کا سفر کر کے اس کی عیادت کے لیے جاتے۔ آپ کی زندگی کا معمول تھا ہر روز اپنے علاقے کی بازار میں کھڑے رہتے، کہتے کہ اگر ابھی کوئی نابینا نکلے گا، احمد کبیر اس کا ہاتھ تھامے گا اور اس کی منزل تک پہنچائے گا۔ یہ آپ کی زندگی کا معمول، آپ کا یہ درجے عتم کے اوپر آپ کے سلسلے والے فائز تھے۔ یہاں تک کہ کہتے گئے کہ بوڑھے لوگ نکلتے نا، بوڑھے لوگ، تو آپ ان کا ہاتھ پکڑ لیتے اور وہاں تک پہنچا دیتے، پھر اپنے علاقے والے دوستوں کو نصیحت کرتے، اے لوگوں، بوڑھے سفید بال والے انسان کی عزت کیا کرو، ان کا ادب کیا کرو، جب تم ان کی عزت کرو گے تو تم جب اپنے بڑھاپے پہ پہنچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خدمت کے لیے کوئی سہارا اور کوئی سبب بنا دے گا۔ جب یہ کہتے، یہاں تک کہ صرف حدیث ہی بیان نہیں کرتے تھے عزیزان ملت اسلامیہ، بلکہ وہ خود جایا کرتے تھے دور و دراز کا یہ سفر۔ آپ خود کیا، آپ کو حیرت ہوگی، آپ کے اس دور ایک کتا تھا جس کے خلاف ہو گیا، جس سے بیماری ہو گئی، لوگ نفرت کرتے تھے۔ سید احمد کبیر رفاعی اس کی بیماری کے لیے آپ جنگل میں اس کتے کو لے گئے۔ اب سوچو، یہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کی مخلوق، ہم بول آپ تو اپنے بھائی کو بھی پیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کتا بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، یہ وہ اللہ کے ولی ہے۔ روئے زمین کے اوپر 4 غوث ہیں بڑے مقام کے اوپر، ایک غوث الاعظم دستگیر، دوسرے غوثیت کی مقام کے اوپر سید احمد کبیر رفاعی ہے۔ کتے کو لے کر کے جاتے ہیں، دوائی لگاتے ہیں، شہر والے تو نفرت کرتے ہیں۔ 40 دن کے بعد اس کتے کو گرم پانی سے خود نہلاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، احمد کبیر یہ کیا بات ہے، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کون سا سلوک ہے؟ کہا ہاں مجھے شرم آتی ہے، میرے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کا خوف موجود ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں قیامت کے دن رب نے مجھ سے پوچھ لیا، احمد کبیر کیا یہ بیماری تجھے نہیں آ سکتی تھی؟ کہا اس وجہ سے میں نے اس خدمت کی ہے اللہ کی مخلوق سمجھ کر کے۔ یہ عالم تھا سید احمد کبیر رفاعی کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان لوگوں نے اس طریقے سے لوگوں کا دل جیت لیا ہے، لوگوں کے دلوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، تواضع انکساری سے، اخلاق حسنہ سے، حسن معاشرت کے ساتھ لوگوں کے۔ اور سخاوت ایسی تھی، آپ کی سخاوت ایسی سخاوت تھی، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، سخی کے حوالے سے حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میری امت کے ابدال ایسے ہوں گے جو نماز، روزہ، حج کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، میری امت کے ابدال سخاوت، رحم دلی اور ان کا قلب نرم ہوگا، اس وجہ سے وہ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ آپ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا۔ سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں لوگوں اگر اپنے مال سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکو تو کوئی بات نہیں، تم اپنے اخلاق ہی سے تو لوگوں کو فائدہ پہنچا دو۔
کہتے ہیں لوگوں نماز پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، کہا کہ اخلاق، اچھے اخلاق رکھنے والا اس انسان سے بھی بہتر ہے جو تہجد پڑھتا ہے، اعمال نافلہ کرنے والے سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ایک شخص گھر کے اوپر چارپائی کے اوپر سویا ہوا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو نفل نماز مسجد میں پوری رات پڑھے، روزے رکھے، ساری نوافلیں پڑھے اور اچھے اخلاق نہ ہونا، تو یہ کوئی، سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں یہ کوئی کام کی نہیں عبادت، کہا اس سے اچھا تو وہ ہے کہ جس کے پاس اچھے اخلاق ہو۔ آپ خود کہتے ہیں، کہتے لوگوں نے کہا سخاوت کیا کرو، اپنے مال سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا کرو۔ آپ کے یہاں کا معمول تھا کہ آپ جب کھانے کے لیے بیٹھتے نا، آپ کے یہاں جو لنگر میں جو دسترخوان کی بچ جاتا، آپ گیہوں کی پھنسی کی جو روٹی بناتے تھے وہی روٹی کھاتے تھے۔ سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان، آپ کے دسترخوان، آپ کے لنگر کے اندر 1,00,000 لوگوں کی تعداد ہو جایا، اتنے لوگوں کو کھلاتے تھے۔ ایسی سخاوت سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان کی تھی۔ بلکہ انسان تو انسان، انسانوں کے ساتھ تو آپ کا اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ ہے ہی، بلکہ قربان جاؤ اس حسین ابن علی کے اس شہزادے کے اوپر جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی وہ صحیح معنوں میں تصویر، وہ آئینہ تھا جس نے دنیا والوں کو یہ درس، یہ پیغام، یہ میسج دے دیا کہ مذہب اسلام ایسی تعلیم دیتا ہے، ہمارا درد وہ آپ کی سیرت کے اندر ہے، آپ انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا کرتے ہیں۔ ایک دن آپ کا جو دامن ہے نا، اس کو دامن کہتے ہیں، یہ دامن پہ آ کر کے بلی سو گئی، اسی میں نماز کا وقت ہو گیا۔ قربان جاؤ سید احمد کبیر نے اپنے اس دامن کو چاک کر دیا، گئے نماز کے لیے، نماز پڑھ کر کے آئے، دیکھا کہ بلی بیدار ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا دامن چاک کر دیا؟ کہا ہاں، مجھے گوارا نہیں تھا، کہا یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، احمد کبیر رفاعی کی ذات سے اس کو بھی تکلیف پہنچے۔ یہ تھا، ایک دن وضو کیا، ٹھنڈی کا موسم تھا، وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا، ایسے پھیلا کر کے کئی دیر تک کھڑے تھے۔ آپ کے خلیفہ یعقوب نامی آئے، آ کر کے انہوں نے فوراً بوسہ لیا، کہا جیسے ہی بوسہ لیا نا، سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں، کہا یعقوب تم کمزور ضعیف لوگوں کو کیوں تکلیف پہنچاتے ہو؟ کہا حضور کون ضعیف؟ کہا حضور آپ ضعیف ہیں؟ کہا نہیں، کہا کہ تجھے پتا نہیں، کہا وہ مچھر کا رزق میرے ہاتھ کے اوپر تھا، مچھر میرا خون پی رہا تھا، تو نے اسے کیوں اڑا دیا؟ کہا اللہ نے اس کا رزق میرے ہاتھ کے اوپر رکھا تھا۔ یہ آپ کا زندگی کا طرز عمل تھا کہ انسان تو انسان ہے، بلکہ جانور کو بھی آپ کبھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ آپ کی یہ نشست آج کی جو محفل میں آئے ہیں نا، حضور سیدنا عبدالجلیل شاہ بابا علیہ رحمت و رضوان کی 7ویں رات کے اندر فیضان حضور سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ پیغام میسج لے کر کے جائے۔ ہمارے اسلاف کی زندگی اتنی انمول ہوا کرتی تھی کہ جو اپنی ذات سے کبھی جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، اور ہم اور آپ اپنی زندگی کے شب و روز کو دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، اپنی گریبان میں جا کر کے دیکھیں کیا ہماری ذات سے کیا دوسرے لوگ کتنے سلامت ہیں۔ اسی لیے غریب نواز نے کہا تھا نا، آپ کا ایک مشہور قول ہے، کہا زندگی کا مزہ یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، موٹر گاڑی پراپرٹی سب کچھ ہے، کہا زندگی کا مزہ یہ نہیں ہے، زندگی کا مزہ یہ ہے تمہاری ذات سے دوسرے لوگ کتنے خوش ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سید احمد کبیر رفاعی جن کے پیر و مرشد تھے نا، شیخ علی قاری، ان کے سیرت کی کتاب جب میں نے پڑھی تو مجھے معلوم ہوا کہ اگر سید احمد کبیر رفاعی کی سخاوت، آپ کا فقر، آپ کی سخاوت، آپ کی ریاضت اگر کسی پر گفتگو کی جائے، نہ جانے 8 دن تک 1 گھنٹے اس سے کہیں گنا زیادہ تقریر ہو سکتی ہے۔ میں نے سرسری طور پہ بتایا آپ لوگوں کو سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان کے
پیر و مرشد شیخ علی قاری نے کہا تھا، بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے، غوث پاک جیسی ذات نے لکھا ہے، غوث پاک کہتے ہیں روئے زمین کے اوپر ایک بندہ کہا، وہ کہتے ہیں ایک بندہ اللہ کا جس کا نام احمد کبیر رفاعی ہے، کہا وہ ایسا بندہ ہے مقام ابدیت کے اوپر متمکن ہے کہ جو اپنے مریدوں کو برے لوگوں کی فہرست سے نکال کر کے نیک بختوں کی فہرست کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ اللہ نے اسے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ یہ سید احمد کبیر رفاعی کے حوالے سے بے شمار محدثان اعظام نے، آپ کے پیر و مرشد نے تو یہاں تک کہ لکھا ہے، ہوتا تو یوں ہے کہ شیخ مرید اپنے شیخ کے اوپر فخر کرتا ہے، آپ کے پیر و مرشد کہتے ہیں میں اپنے مرید احمد کبیر کے اوپر فخر کرتا ہوں۔ آخر میں کہتے ہیں، آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں سن لو، صورتاً تو وہ احمد کبیر میرا مرید ہے، صورتاً تو وہ میرا مرید ہے احمد کبیر، مگر حقیقتاً میں اگر دیکھا جائے تو شیخ علی خود احمد کبیر رفاعی کا مرید ہے، جس کے بارے میں جس کے پیر و مرشد یہ کہتے ہو، اس ذات کے مقام و مرتبے کا کیا حالت ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 66 سال کی آپ کی عمر شریف تھی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا 2 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ بیٹے کا دنیا سے انتقال پیدا کر دیا تھا انہوں نے 17 سال کے اندر۔ آپ کی نسل، آپ کی 2 شہزادیاں تھی، جس کی اولاد میں سے بڑے بڑے علماء، حافظ، حفاظ پیدا ہوئے، جس سے آپ کی نسل چلی۔ آپ کے خلیفہ شیخ یعقوب خود فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان پیٹ کے مرض کے اندر مبتلا ہوئے 1 مہینے تک، آخری 20 دن کے اندر آپ ہر وقت دعا کرتے تھے، اپنا چہرہ اقدس زمین کے اوپر مٹی میں رگڑتے کہتے مولا کریم تو غفور رحیم ہے۔ کہا آخر میں آپ کو یہی دعائی کلمات اور آخر میں کہا یہ جملے سنے گئے، آپ نے پڑھا تھا، ظہور کا وقت تھا، 12 جمادی اولیٰ، ایک روایت کے مطابق 22 جمادی اولیٰ ظہور کی نماز کا وقت تھا۔ آپ نے اپنی زبان اقدس سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے یہ کلمات ادا کیے، آپ دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت پورے شہر کے اندر مقام یہ ام عبیدہ کی جانب پروگرام میں گیا، لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ نماز جنازہ میں شرکت کی اور آپ کی تجہیز و تکفین کے اندر لوگ شامل رہے۔ یہ مختصر سی زندگی سیدنا احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور یہ آخر میں اس محفل کا جو مقصد ہمارے سید محمد عقیل باپو کی والدہ ماجدہ جن کو 17 سال مکمل ہوئے ہیں، یہ مرحومہ مغفورہ سیدہ رقیہ جن کو 17 سال ہوئے ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی جیسا کہ باپو نے آپ سے کہا کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے ایثار ثواب حضور کے توسل سے ضرور کیا کریں، اس لیے کہ جب حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، جب انسان دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو وہ دنیا میں جب زندگی تھی، سانسیں چل رہی تھی، نماز پڑھتا تھا، روزہ صدقہ دیتا، حج کرتا، عمرہ، یہ تمام نیک کام کرتا، مگر قبر میں جاتا ہے تو یہ تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثہ، کہتے ہیں کہ مگر پھر بھی 3 عمل ایسے ہیں کہ وہ بندہ اگر کر کے جائے یا اس کے بعد والے کرے تو اس کو قبر کے اندر اس کی روح کو سکون ملتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ، اپنے مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ کرے، جب تک یہ چیز استعمال کی جائے گی مرحوم کو فائدہ، اور دوسرا یہ کہ علم نافع کہ جس علم سے اس نے فائدہ پہنچایا لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، اور تیسرا ہے وَوَلَدًا صَالِحًا يَدْعُو بِهِ، وہ دنیا کے اندر نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے اور وہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرے تو میرا کریم اس مرحوم کی بے حساب مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ میں نے چند دنوں کے پہلے کی پڑھا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قبرستان جایا، اس لیے کہ جب قبرستان جاتے ہیں نا تو جو مرحوم جو سوئے ہوتے ہیں ظاہری زندگی کے اندر
جو مرحوم جس سے جتنا پیار کرتا ہوتا ہے نا، محبت کرتا ہوتا ہے، حضور کی حدیث ہے اگر وہی بندہ اگر قبرستان اس کی قبر پہ جائے تو اس کی روح کو بہت خوشی ملتی ہے، اس کی روح کو سکون و اطمینان ملتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا سورہ یاسین کی تلاوت، یہ مرحومین دیکھا کرتے ہیں آنے والوں کو، اور دنیا میں وہ جس سے پیار کرتے ہیں نا، وہ ان سے جب وہ قبر پہ جاتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سید حاجی سفینہ بابو کا معمول ہے، اللہ مجھ جیسے ناچیز کو بھی عمل کی توفیق کہ کوئی بھی دن ہو، بارش ہو، ٹھنڈی ہو، گرمی، اپنے والد ماجد کی قبر پہ حاضری یہ جایا کرے، اس لیے کہ ماں ایک ایسی نعمت ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا لبوں پر اس کے کبھی بدعا نہیں ہوتی، لبوں پر اس کے کبھی بدعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے جب آنکھیں کھولی گھر میں اجالا ہو گیا۔ ماں ایک ایسی نعمت ہے، پوچھو ان لوگوں سے جن کے گھروں سے ماں جیسی نعمت بسی ہے، قسم خدا کی نبیوں کو بھی ماں کی جدائی نے ستایا ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں قسم خدا کی میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوتا اور عشاء کی نماز میں سورہ فاتحہ الحمد شریف اگر میری ماں اگر مجھے بلاتی، کہا میں اپنے نماز کو چھوڑ دیتا، اپنے ماں کی آواز پر لبیک کہہ کر کے حاضر ہو جاتا۔ ماں وہ نعمت ہے دنیا کے اندر، بڑے بڑے مول کے اندر اگر کوئی چیز خریدنی ہو ملاوٹ والی ملے گی، مگر ہاں آج بھی پیار، ممتا، محبت، عشق، الفت اگر آج بھی اگر سچا اگر کسی دکان سے ملے گا تو وہ ماں کی گود ہے جہاں سے سچا عشق اور پیار ملے گا۔ دنیا کے اندر نمازی، مسجد کے امام صاحب، پیران صاحب، سب کو تمہیں کہنا پڑے گا حج کے لیے جاتے ہو دعا میں یاد رکھنا، مگر ہاں اللہ نے ماں کے اندر وہ محبت پیدا کی ہے۔ اگر بچہ پریشان ہونا، تقریب میں ہو، کاروبار میں نقصانی ہو، اگر بیٹا ماں سے کہتا بھی نہیں ہے، اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے، ماں چہرہ دیکھ کر کے رات کی تاریکی میں سب لوگ سوتے ہیں، ماں ہاتھ میں تصویر لے کر کے درود تنجینا پڑھ کے بچے کی کامیابی کے لیے دعا کیا کرتی ہے۔ یہ ماں ہے، ماں بڑی عظیم دولت ہے۔ حضرت موسیٰ سے کہا تھا نا رب نے، موسیٰ پہلے آتے تھے تو ماں کی دعا ساتھ میں رہتی تھی کوہ طور پہ، کہا اب آنا تو ذرا سنبھل کر کے آنا، کہا اب تمہارے ساتھ ماں کی دعا نہیں ہے۔ رب نے جب کائنات کو پیدا کیا، سب سے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد عرش اعظم پہ جو لوہے محفوظ پہ جو قلم چلایا نا، اس قلم پہ پہلے الفاظ یہی تھے کہ جس کے ماں باپ راضی ہے اس سے اللہ اس کا رسول راضی ہے۔ اسی لیے عالمگیر بادشاہ نے کہا تھا 317 محل کے اندر کمرے تھے، کتنے؟ 317 تھے۔ ان کی والدہ ہاتھ پیر سے معذور تھی، وہ اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ماں کے ایک کمرے میں جاتے، جب ماں نے دنیا سے پردہ کر دیا، عالمگیر بادشاہ خود کہتے ہیں وہ محل نہیں ہے، کہا اب 317 کمرے والا محل آج میرے لیے ایک قبرستان بن چکا ہے، کہا جہاں ماں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا وہ مولا کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں، بالا امام کے صدقے طفیل میں مولا کریم مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا کریم بالا امام موسیٰ قاسم، سیدہ زینب، سیدہ سکینہ، بی بی نفیسہ کے صدقے طفیل میں مرحومہ کا کل ان کے ساتھ حشر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ